ہو سکتا ہے کہ بڑے گھر جم پیا ہوئے، پر یہ مطلب ہے نہیں جیڑا جمیا ہوئی پیر وہ نہیں ہو پایا نا، دھار جمن والا پیر نہیں جے ہوندا ہوں نہیں تسی بولنا سبحان اللہ، ہوں نہیں بولنا نہ بولیا جے بھی نہ بھائی آ جڑے داڑیاں منڈے ہوندے نے، آ جڑے شریعت دے باغی نمازاں نہیں پڑھدے، جڑے عالم نہیں فاضل جنہاں نوں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایکو بند کریں گے جی، بالکل ایکو بند کر دیں، کہاں ساؤنڈ والا، بالکل ایک آواز، تھوڑی سی بھی دوسری نہ ہو۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو استقبال رمضان و جشن قرآن کا عنوان دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ سنی حنفی علماء کونسل اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور سنی یوتھ فورس اور ٹی ایل پی کے اراکین و ممبران اور اے ٹی آئی اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان کے بھی اراکین اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور بالخصوص جن کی زیر سرپرستی یہ آج کی محفل جاری و ساری ہے، استاذ الحفاظ والقراء، استاذ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف قادری دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر میری ملت کے جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، بالخصوص میرے بھائی علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب جن کے حکم پر آج کی میری یہ حاضری ممکن ہوئی یہاں پر، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آنے والے آپ جتنے مہمان ہیں اللہ کریم آپ سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو عنوان میرے ذمہ ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، چونکہ یہ ادارے کا پروگرام ہے اور اسی حوالے سے استقبال رمضان اور جشن قرآن بھی ہے، اور پھر اس کے تحت کچھ مجھے حکم ہے کہ آپ نے یہ بھی عرض کرنا ہے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے چاہوں گا کہ اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ فرمایا کہ یہ جو بندہ تین کام کرے، یعنی تلاوت کرے اور تلاوت کے بعد وہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو فرمایا یہ بندہ یرجون تجارتاً، یہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے۔ اور آگے واضح بھی کر دیا، فرمایا کہ دنیا کی تجارت کا ایک اصول ہے، جب بھی تجارت کی جائے تو لاس پروفٹ برابر ہوتا ہے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن جو یہ تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، تو فرمایا لن تبور، اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اس تجارت کا فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے قرآن مجید پڑھ کر، نماز پڑھ کر اور اپنے مال کو خیرات کر کے اپنے رب سے بندہ مسلم و مومن کو ضرور تجارت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں خسارہ نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت ہماری یہ طاعات و ریاضات و عبادات جتنی بھی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ گرامی قدر حضرات، جہاں تک اس آیت کا پہلا حصہ ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پر آپ کے ساتھ کلام کروں، آپ کا موضوع بھی یہی ہے
قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جو قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے مسئلہ عرض کرنا کہ قرآن پڑھنے پر ثواب جب ہی ملے گا کہ جس وقت ہم قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں گے، جس کو مخارج اور قراءت کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ میں قرآن پڑھ کے برکت لے رہا ہوں یا لعنت لے رہا ہوں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا کہ اگر صحت لفظی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر اس پر رحمت ہوگی، اور اگر صحت لفظی نہیں ہے تو پھر اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ تو ان کو اس وہم سے نکل آنا چاہیے جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں ایک مرتبہ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو ضرور پڑھ لیجئے، اس کا فائدہ ہوگا۔ بس اوقات یہاں پر ایک ذہن میں شیطان وسوسہ یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یار اگر ہم آ گئے پڑھنے کے لیے تو اب تو ہمارے دانت ٹوٹ چکے اور عمر کا ایک حصہ ہے جو ڈل چکا، اور اب تو جناب لفظ ہماری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں، اور تم قاری لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ ہا کو ایسے پڑھو تو عین کو ایسے پڑھو تو دال کو یوں پڑھو، تو ہم سے تو یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ زمانے کے تبصرے کرتے ہیں، سیاستوں کے تبصرے کرتے ہیں، تب تو لفظ تمہارا آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور جب گالیاں دیتے ہو تب تو تمہارا لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو پھر یہ شیطان حملے کیوں کرتا ہے؟ لیکن اگر نہیں بھی نکلتے تو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، حدیث شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وهو يتتعتع علیہ وفی روایت وهو شاق علیہ، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن اس پر تھوڑا مشکل ہو رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان میں کوئی رکنت ہے، یا وہ ویسے پڑھتا ہے تو الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتا ہے، دانت ٹوٹے ہیں یا عمر ڈھل گئی یا کوئی بھی انداز ہے، فرمایا جب قرآن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو فَلَهُ اجران، اللہ اس بندے کو قرآن پڑھنے کا دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ فرما لیجیے۔ تو جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ مہربانی کریں، یہ شیطانی وسوسے میں آپ نے نہیں آنا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو کہیں جناب اس کا لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا۔ بھئی یہ تیری ٹینشن نہیں، تیرا کام ہے صحیح کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرما دے گا۔ یہ تھی دوسری بات۔ اب ذرا تیسری بات بھی سماعت فرما لیجئے۔ قرآن مجید پڑھنے کی بہت ساری برکات ہیں، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ، یہ مستدرک کتاب و تلاوت میں روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ آپ میں سے کئی اہل علم تو جانتے ہی جانتے ہیں، آپ عوام میں سے کئی یہ پہلی مرتبہ حدیث شریف سنیں گے۔ فرمایا قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، اس کے پاس آیا کرو اور کچھ کھایا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا دسترخوان ہے، کیا کھانا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں انسان کا ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اللہ نے جسم کی خوراک الگ رکھی ہے، روح کی خوراک الگ رکھی ہے۔ جسم کی خوراک کے لیے یہ روٹی ہے، یہ فروٹ ہے، یہ اناج ہے، یہ سب کچھ ہے۔ روح کی خوراک کے لیے قرآن ہے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ فرما لیجیے۔ تو فرمایا کہ جب آپ جسم کے لیے اس کی جناب توانائی کے لیے اور اس جسم کے پھلنے اور پھولنے کے لیے بہت کچھ کھاتے ہیں تو کبھی روح کی غذا بھی کھا لیا کریں۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہاں صوفیاء نے بڑا ایک پیارا نکتہ لکھا، آپ سن لیں، آپ کو اس کا بھی لطف آئے گا۔ اللہ نے جو جسم بنایا یہ 4 چیزوں سے بنایا ہے، اس کو علماء کی زبان میں عناصر اربعہ کہتے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں کو ملا کر انسان کا جسم بنایا گیا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں زمین سے مل جاتی ہیں، تو اللہ نے انسان کے جسم کے لیے جو ضروری چیزیں خوراک وہ بھی اسی زمین پہ رکھ دی ہے، لیکن اس جسم میں ایک روح بھیجی اور روح اپنی بارگاہ سے بھیجی، اس روح کی غذا بھی اپنی بارگاہ سے بھیجی ہے۔ ہمارا جسم یہاں سے بنا تو اس کی غذا بھی یہاں ہے، روح وہاں سے آئی تو اس کی غذا بھی وہاں سے آئی۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا روح کی غذا رب کا قرآن ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر
فرمایا کہ لوگوں یہ دسترخوان ہے اللہ کا، یہ قرآن مجید، اس پر آیا کرو اور کچھ کھایا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی روح کی غذا کھا لیا کرو، جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہاری روح کی غذا مکمل ہوتی جائے گی۔ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سے بہت پیچھے ہیں، اور یہ بہت اچھے موقع پر احباب نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا کہ قرآن کی شان بھی بیان کی جائے اور تلاوت کا ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دیکھیں، اور یہ اب نہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ذرا بند کر دیں، جو جہاں ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور بیٹھ کے میری بات کو سنیں۔ میں طالب علم ہوں، مجھے سبق بھول جاتا ہے جب کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے باتیں کرتا ہے۔ آپ صرف سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ تو میں تقریر سنا جاؤں گا آپ کو، آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن توجہ، یہ میں بالکل دائیں بائیں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے آکے کچھ کھایا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے تمہاری روح کی غذا مکمل ہوگی، آیا کرو اور اس سے کچھ کھایا کرو، مطلب تلاوت کرو گے تو تمہاری روح اس کی غذا مکمل ہوتی رہے گی، ضمیر زندہ رہے گا، اچھے برے کی پہچان رہے گی، عبادت کا ذوق رہے گا، سجدوں کی لذت ملتی رہے گی۔ یہ کب ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کی روح غذا کو مکمل کریں گے۔ اب اسی حدیث پاک میں، ابھی یہ حدیث نہیں ختم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو قرآن ہے اس کے اندر یہ ہے کیا؟ فرمایا ان القرآن فیہ النور، فرمایا یہ جو قرآن ہے اس میں نور ہے، والہدی اس میں ہدایت ہے، والشفاء اس میں شفا ہے، اور فرمایا لا ینقطع البرکہ، قرآن کی برکت قیامت تک کے لیے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، قرآن اپنی برکت کو واضح کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، اور جب فرمایا اس میں نور بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، تو پھر قرآن پڑھو، رزق میں برکت بھی ہو جائے گی، قرآن پڑھو صحت کو شفا بھی مل جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب بیماریاں بھاگ جائیں گی، اور قرآن پڑھو اللہ ہدایت بھی عطا فرما دے گا، اور یہ قرآن پڑھو آدمی کو نور بھی مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ حدیث شریف نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید برہان رشید پڑھنے والا ہدایت بھی حاصل کرتا ہے، نور بھی حاصل کرتا ہے، شفا بھی حاصل کرتا ہے، اور کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے روح کی غذا بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، چوتھی حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رواہ المستدرک، فرمایا لوگوں یہ جو قرآن اور رمضان ہے یہ قیامت والے دن آئیں گے اور تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور آپ نے استقبال رمضان بھی ساتھ رکھا ہے، تو یہ کیسی حدیث پاک ہے؟ جو آپ نے محفل کا ٹائٹل رکھا ہے وہ سمجھے حدیث سے لیا ہے کہ اس میں آپ کی محفل میں بھی قرآن اور رمضان کا ذکر لکھا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور اس حدیث پاک میں بھی رمضان اور قرآن کا ذکر اکٹھا آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ویسے بھی رمضان اور قرآن کا جوڑ بہت ہے، آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ دیکھیں حافظ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اندر یاد کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے، سدا بہار حافظ ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں اگر عادت شروع ہو جائے تو پھر چھوڑے نہیں، اس عادت کو ہم برقرار رکھیں کہ ہماری تلاوت والی عادت جاری ہو، ساری رہے۔ لیکن حدیث شریف میں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید برہان رشید اور رمضان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پڑھنے والے جتنے بھی ہیں روزہ رکھ کے پھر قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو قرآن اور رمضان اس کا بڑا جوڑ ہے، آیا تو رمضان میں قرآن آیا، تلاوت تو اس میں، تراویح تو اس میں، اور قیامت والے دن رمضان قرآن دونوں ڈھونڈ کے تمہاری شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو کیا یار ان کا جوڑ ہے آپس کے اندر؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کے پاروں کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں اور رمضان شریف کے روزے رکھیں تاکہ ہم سب کو برکات میسر آ سکیں۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ لیکن آپ جتنے حضرات بیٹھے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، رمضان شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ 30 روزے ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ وہ انشاءاللہ تو کہہ چھڑو، کتنے روزے ہوں گے اللہ کی رحمت سے؟ 30 روزے۔ آپ نیت کریں کہ ہم 30 روزے بھی رکھیں گے، تراویح کے اندر ایک قرآن بھی سنیں گے، اور کوشش کریں کہ فجر کے بعد بھی ایک پارہ پڑھیں، ورنہ زور کی بات جب جی چاہے ایک وقت دیکھ کے پڑھیں، ایک تراویح میں پڑھیں۔ عید والے دن مبارک دینے کا بھی مزہ آ جائے گا، مبارک لینے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ میں قرآن تو پڑھ کے آیا ہے نا،
ہمارے یہاں قرآن تو پڑھا نہیں جاتا، اور تراویح میں بھی اس حافظ کو پسند کیا جاتا ہے جنہی سپیڈ 120 تھے ہوئے، جبکہ علماء تشریف فرمائے آپ ان سے پوچھ لیں حدر کے ساتھ پڑھا جائے سمجھ تو آئے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تیز پڑھنا کہ الفاظ چبا جانا، یہ بالکل اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صرف سپیڈ دیکھتے رہیں گے، لیکن یہاں رحمت سپیڈ کے ساتھ آپ کی طرف نہیں آئے گی، لعنت سپیڈ کے ساتھ آ جائے گی۔ تو لعنتیں وصول نہ کریں، رحمتیں وصول کریں۔ توجہ ہے؟ دو چار بندے پھر باتیں کریں، باتیں چھوڑ دے میرے عزیز، ذرا سبحان اللہ فرما لیجئے پیار کے ساتھ۔ عمومی طور پر کہتے ہیں اے بندہ بڑی سپیڈ دے نال پڑھتا ہے، اور سپیڈ نہ چھڈ، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فرمایا قرآن پڑھنا ہے تو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو آپ تنہائی میں بیٹھ کر بھی پڑھے نا تو قرآن مجید کو طرز لگا کے سر لگا کے پڑھا کرے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جو بندہ سر لگا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اچھا ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی؟ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ پنجابی میں آپ کی کیا خواہش ہے؟ سبحان اللہ۔ اردو بھی ایڈیو کی کوئی پنجابی پھر کو سارے نو سبحان اللہ کہنی پینی ہے، ایک لیکچر ہونا سی۔ چلو پنجابی آپ بول لینے ہیں، پھر گوڑے چھوٹے چھٹو سارے چوکڑیاں مارو تکڑے ہو وہ ذرا کھولو ہاتھ، ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں میرا پتر، پنجابی تو میں پھر تھوڑیاں واقعیاں سیکھاں گا نا۔ سبحان کیوں اللہ۔ جی؟ یہ تو پھر اپنا رنگ تسی میں نو آپ چھیڑے ہے کہ ان سیدھے ہو، جس نے گال مکنی ہے تو پھر آج چکے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، بولو ذرا پیار سارے۔ پنجابی پھر اینج ہونی ہے تقریر، نہیں تو پھر اردو ہی ٹھیک ہے۔ جڑی میں گل سنا رہا ہوں ذرا انہوں سمجھو، حضور نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہے تو ذرا سر لا کے طرز دے نال اچھی آواز دے نال پڑھیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جڑا نہیں پڑھتا ساڈے وچوں نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے جس نے نبی پاک فرمان بھی اے کام میں جڑا نہ کرے میرے وچوں نہیں، دا مطلب کی ہوندا ہے؟ توجہ ہے سارے بھراواں دی؟ تو اے دا مطلب کی ہوندا ہے؟ فرمایا دا مطلب ہوندا ہے دو، یا او ساڈے طریقے تے نہیں تے یا میری امت دے وچوں ہی نہیں، اے دو مطلب ہوندے نے۔ اس واسطے سر لا کے قرآن پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں پسند فرمایا ہے، اور اے دے نال بندے نو ایک لطف آندا ہے، قرآن دے نال بندے دا ربط جڑدا ہے۔ جبکہ قرآن مجید دے بارے فرما دیتا ہے ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قرآن اور رمضان ایک قیامت والے دیہاڑے تہاڈی شفاعت کرن گے آ کے میدان محشر دے وچ۔ تو پھر یار مینوں نا اے سادہ جہا مسئلہ بھی سمجھا لواں، بعد لوکاں تے نا بڑی حیرت ہوندی انہاں دی بے وقوفی تے یا انہاں دے تجاہل عارفانہ تے، مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے۔ کئی لوکاں دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے شفاعت نہیں کرنی، جبکہ وہ بھی کلمہ حضور دا ہی پڑھ دینے۔ میں کہا یار خدا دا خوف کرو، اللہ نے محبوب پاک نے جڑی کتاب دیتی ہے نا قرآن، یہ بھی شفاعت کرے گا کہ رمضان بھی کرے گا۔ یہ جڑیاں شیاں نبی دے صدقے لبیاں نے یہ شفاعت کر سکدیاں نے کہ خود نبی نہیں کر سکتے؟ جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر بحجر ومطر، او کما قال علیہ السلام، فرما لوگو میں دنیا دے لوکاں دی اتنے بندیاں دی شفاعت کراں گا، اونی تہاڈی دنیا تے درخت نہیں، اونے درختاں دے پتے نہیں تے اونے بجری دے روڑے نہیں جنہاں نو بخشوا کے میں محمد جنت دے اندر لے کے جاؤں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ یہ کیوں بک بک کر دینے کہ نبی پاک نے شفاعت نہیں کرنی۔ میں کہا یا تو وانڈ کریا کرنا، یہ آکھیا کر بھی تہاڈی نہیں کرنی ساڈی کرنی ہے، یا تو تھوڑی وانڈ کر دیا کرو نا۔ تو میں مطلقاً گل کرنے دا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اعزاز، شان، کمالات بخشے نے کہ آپ نے شفاعت کرنی ہے۔ آپ نے اتنے نازل ہونا لی کتاب کر سکتی ہے، آپ دی ذات نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف دے وچ حافظ بھی شفاعت کرے گا، جڑا قرآن حفظ کر جائے وہ شفاعت کرے گا، تے جڑے اتنے سارا نازل ہویا ہے۔ آواز بٹھی ہے تہاڈی، ویسے بولو سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سوچن دیاں گلاں نے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا شہید بھی سفارش کرنگے، عالم بھی سفارش کرنگے، ایتھوں تک فرمایا علماء نو آکھیا جائے گا میدان محشر دے وچ نکل جاؤ، بندیاں نو پہچانو جنہیں جنہیں تانوں وضو کرایا، پانی پلایا ہے، تہاڈے نال محبت کیتی، سلام لیا، پیار کردا سی، فرمایا اج دا ہاتھ پھڑ کے شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے چلے گا۔ یہ حدیث شریف دے گپ نہیں سنائی میں آپ حضرات نو، تے یہ امت دے علماء دا ہی حال ہے تے سارے جہاناں دے نبی دا حال کی ہوئے گا؟ میں دس تو صحیح
تو مطلب ایک کدی کدار نہ مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے انہاں لوکاں دے اوتے اے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاناں نہیں مانتے. بس دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت دے چھڈے اور حضور دی شاناں سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڈے. اگر بیٹھے ہو تے اگلی حدیث بھی عرض کراں آپ حضرات نو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. فرمایا لوگوں جڑا بندہ اونچی آواز قرآن پڑھدا ہے اداں ہی سمجھو کہ جویں لوکاں دے سامنے کھلو کے بندہ اپنے مال نو خیرات کرے تے دوے ویکھ کے بھی کرن جنہ اونوں ثواب ملدا ہے اوناں ہی اونچی قرآن پڑھن والے نو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. لوکاں دے سامنے مال خیرات کرنا اگر اس نیت دے نال ہوے کہ لوکی کہن گے یار بڑا سخی ہے بڑا پیسہ خرچ کردا ہے اوئے ہوئے 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 چور سب تک کمال کر دیندے نے تے فرمایا پھر تے یہ ہے لعنت. کی ہے پھر لعنت چونکہ لوکاں واسطے کیتا ہی تے جے اس واسطے کردا بھی میں خیرات پیا کرنا میں اس تو کردا پیا بھی باقیاں نو بھی شعور آوے بھی یہ کردا تے اسی بھی کریے وہ بھی ثواب لے لین تے پھر ہے رحمت. یہ تے ہے نیتا نال مراداں تے اپنی نیت جڑی انہوں درست کرنا چاہیے. فرمایا جیڑا بندہ اونچی قرآن پڑھے وہ دویاں نو دعوت پیا دیندا ہے بھئی تسی بھی پڑھو. جے اگر وہ نہیں پڑھتے تو چپ کر کے سن لیں تو پھر بھی ثواب ہے. سمجھ آ گئی آپ حضرات نو یہ دا مطلب ہے. اور فرمایا جیڑا مٹھا پڑھے اللہ نو اینا ثواب دیندا جنہ بندہ لوگ کے صدقہ و خیرات کرے تے اللہ ثواب عطا فرماندا ہے. لوگ کے محض اللہ دی رضا واسطے ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا لوگ کے قرآن پڑھے اللہ ادھے نال بہت محبت فرماتا ہے. پھر دوستان مکرم آقا کریم علیہ السلام ایک دن آپ تشریف لے گئے مدینہ شریف دی گلیاں. ویسے آپ علماء دی خبر گیری فرماندے سن. آپ نے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دے وچ مٹھے مٹھے قرآن پڑھدے پے نے. سمجھ آ رہی ہے. تے اگلی گلی وچ گئے حضرت فاروق اعظم دا گھر سی او اونچی اونچی پہ قرآن پڑھدے سن. آپ سویرے دونوں نو طلب فرمایا ابو بکر تسی راتی بالکل مٹھا مٹھا قرآن پڑھ رہے سی. فرمایا ہاں جی حضور. اے عمر تو اونچی اونچی پڑھ رہے سی. فرمایا ہاں جی حضور. تے فرمایا تیرے مٹھے پڑھنے کی وجہ سی. فرمایا حضور میں نا رات دی ابتدا جو قرآن پڑھنا شروع کیتا نا پڑھدا رہیا تے پھر میں تھوڑی آواز اس تو مٹھی کیتی ہے یار میں تے پڑھی جانا تے باقی مسلمانوں نے آرام کرنا انہاں دے آرام دے وچ خلل نہ آ جائے تے چلو میں تھوڑا مٹھا پڑھ لینا. حضرت عمر کو پوچھا بھی تسی. فرمایا حضور میں نا رات دے پہلے سے گیا سو میری جو یکدم آنکھ کھلی نا تے ٹائم رہندا سی تھوڑا تے میں اونچی اونچی اس تو پڑھیا بھی میری ہن آنکھ کھلی کہ باقی نہ سنتے رہ گئے تو بھی اٹھے تو پڑھو ذرا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. نیت ویکھو کتنی سونی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھائی تو بھی کام چنگا کیتا تے تو بھی کام چنگا کیتا. اللہ اکبر. میرے عزیز اس واسطے قرآن مجید جڑا نا دے یاری لاؤ گے نو پڑھو. اور یہ جڑا قرآن ہے نا قرآن یقین فرماؤ اے بندے دی دنیا اور آخرت دی بھوک نو دور کر چھڑدا جے. ہر قسم دی بھوک نو اے میں گارنٹی دینا آپ حضرات نو. تسی آکھو گے دلیل کی ہے دے اوتے اے قرآن مجید دی 5ویں آیت پڑھن لگا جے اگر تانوں یاد ہوے تا ورنہ ویڈیو سن لیا جے انشاءاللہ انج ہی ہوئے گا. تے حدیثاں میں 8 پڑھ چکے ہیں تواڈے سامنے. اللہ نے قرآن کے اندر میرے رب نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جڑا میرے قرآن تو منہ موڑے میں انہاں دی معیشت نو برباد کر کے رکھ دیاں گا. اے دسو پارلیمنٹ بہ کے سارا دن لڑن والیاں نو اے دسو جڑے IMF نال مذاکرات کرن دے جے انہاں نو اے معیشتاں تباہ ہوئیاں نے اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے. اساں قرآن نو پڑھنا بند کر دیتا ہے. قرآن پڑھو تہاڈی معیشت سیٹ ہو جائے گی تے تسی چک لے اپنے کشکول تے پنن ٹر پے انگریزاں دے بوئے تے تسی اپنے بھانڈے چک کے کدی مصطفیٰ دے بوئے تے بہ جاندے نا. بولو سبحان اللہ یار سارے ایک باری یہ تو سارا کوئی لب جانا سی. سمجھ آ رہی ہے. سارے جانو سارا کوئی لبدا ہے پر لبدا انہوں ہے جہاں عقیدہ ہوئے انہاں دا عقیدہ ہے کہ سانو دینے ہی انگریز نے یہ اتھے پندے پھر دے جے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کاش کے سامنے مسئلہ سمجھ آ جاوے. تو ایک معیشت برباد ایک قرآن مجید میں رب نے فرمایا. اور اگلی گل فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا اتھے نہیں جڑا قرآن تو منہ موڑے گا نا قیامت والے دیہاڑے انا کر کے اٹھاواں گا. انا انہوں نظر کچھ نہیں آئے گا. آج قرآن دے نیڑے لگو انہاں لوکاں دا شکریہ ادا کرو جنہاں آج یہ کانفرنس رکھی ہے. بھائی سانو انہاں شعور ملتا پیا ہے. قرآن کی فرما رہا ہے ساری معیشت ساری دی ساری قرآن پڑھنا ٹھیک ہو سکتی ہے.
یار مولوی کی دنیا دلا قرآن پڑھنا معیشت کی ٹھیک اور میں کہا تیرا پیو مار گیا تو قرآن خانی کراؤنا ہے یہ تیرا پیو قرآن نہ بخشیا جا سکتا ہے تیری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی اور دوئی گل ہے میرا چند قرآن دے وچ میرے رب نے فرمایا ہے اشارہ دا یہ مطلب ہے سبحان اللہ دا مطلب کر جانا نہیں ہے دا مطلب سبحان اللہ ہے ہاں جی گل نو پرکھو نا اللہ نے فرمایا جڑا میرے قرآن تو منہ موڑ گیا انہاں دی بالکل معیشت برباد کر دیاں گا اور جڑا پڑھدا رہے تو ایک مثال دینا تاکہ تو سمجھ جڑا پڑھدا رہے انہوں کیویں نہیں محسوس ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ علماء تشریف فرمانے پوچھو ہے نا 40 دن تک آپ نے اپنے گھر کے اندر محصور کر دیتا گیا قید کر دیتا گیا آپ باہر نہیں سمجھتے بلوائی آ گئے انہوں بڑا رولا پایا آپ نے آرڈر نہیں دیتا انہوں نے خلاف جنگ دا فرمایا نہیں میرے نبی نے فرمایا سی مدینے دے اندر ایک بندے دی وجہ تو خون وہے لے گا او بندہ جہنم سے جائے گا کہ میں وہ بڑھنا ہی نہیں میں آرڈر دینا نہیں آپ نے آرڈر نہیں دیتا سمجھ آ رہی ہے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو واضح فرمایا اور آئمہ نے لکھیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دے شہراں دے جڑے گورنر سن انہوں نے آکھیا کہ تسی ساڈے کول آ جاؤ اسی تہاڈی حفاظت کرنے ہیں فرمایا نا میں حضور دا مدینہ نہیں جے چھڑ سکدا سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو سبحان اللہ تے فرماؤ نا یار حضرت عثمان غنی 40 دن اپنے گھر بیٹھے رہے پوچھو علماء نو کسے بندے نے پانی باہروں اندر تے اندروں باہر نہیں آن دیتا نہ کھانا گیا نہ ہور اللہ جانے وہ 2 دن دی خوراک سی 3 دن دی وہ آج کل دے حکمران تے ہوندے نہیں سی جنہاں دے گھر چھاپا مارو تو 35 کروڑ روپیہ نکلدا ہے تے پھر 3 ٹرالیاں سونیاں دیاں نکلدیاں نے توجہ تو کوئی نہیں فرمائی نا حضرات اے حکمران تے نہیں سن ہوندے او تے او سن جنہ آوندا سی سارا اللہ دی راج خیرات کر چھڑ دے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری کہت آ گیا بعد آنے کیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور سی اور بعد آنے کیا حضرت عمر دا دور سی ٹھیک ہے کہت آ گیا اور پھر ہویا کی اے فیضان صدیق اکبر جڑی دعوت اسلامی دی کتاب ہے وہ دے وچ بھی لکھیا رہا ہے جڑا میں سنا رہا فرمایا کہ ہویا کی حضرت عثمان غنی دا مال باہر گیا سی وہ جدو آیا تو بڑے جناب زیادہ آپ نو منافع ہویا لوگ سارے آگے حضرت عثمان دے بوئے تے بھی یہ تو خیرات بہت کر دینے تھے آج لوڑ بھی ہے انہوں نے رد کی کرنی فرمایا سارا میرا مال منڈی لے چلو تے آرتیاں نو آنکھو تھے آکے مول لاؤ وہ بندے ڈر کے کہنے لگے بھی یار آج تا ٹائم سی خراب کر کے ثواب لین دا تے عثمان غنی نے ایک کیڑا کام کیتا جی خیر آرتی آ گیا آرتیاں نو تو انہوں پتا ہے بڑا لالچ ہوتا ہے دے ٹائم دا پیسہ تے کٹھا کیتا ہوتا سارا اے جی سانو دے دیو آپ نے فرمایا 300 بوری دسو کنے پیسے دے دیو انہوں نے کہا جی 600 بوری دے پیسے لے لو ڈبل تے سانو دے دیو آپ نے فرمایا نہیں ریٹ کاٹ لایا بتاؤ غریب بیچارے سن کے پریشان یہ کی بن گیا بھائی جنہوں نے ڈبل نہیں ملتا سانو کتنا بنا ہے انہوں نے پھر آگے 3-4 ہل کے اسی لینے ہیں 2 گنا تیرے بنا پیسے فرمایا نہیں انہوں نے کہا اچھا تسی بھی تو دسو بھی تسا کی مانگ دے ہو سودا تو پھر انجی ہوندا ہے نا آپ نے فرمایا 1 بوری دے بدلے 700 بوری دے ہو تو پھر میں تھوڑا سودا ہونا کہ یار یہ تو نہ دینا والی گلاں ایداں دا تے تینوں لبنا ہی کوئی نہیں لین والا فرمایا میرے کول ہیگا ہے انہیں میرے کو لے لینا ہے لوگا پوچھا کون ہے جملہ سن کے کوئی چپ ہوئے تو دی اپنی مرضی فرمایا وہ میرا رب ہے یہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جڑا میری بارگاہ دے وے ایک دے بدلے 700 دے تو بھی زیادہ عطا فرما دے آپ نے اپنا سارا مال اوتھے بیٹھ کے اللہ دی راہ دے اندر خیرات فرما دیتا ہے فرمایا تساں تے نہیں نہ خرید سکے تے میرے رب نے میرے کول میں اپنے رب نال سودا کردا پیا اے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے سارا کچھ خیرات کیتا ہے لیکن 40 دن کوئی آپ دے کار شہ نہیں گئی لیکن 40 دن آپ زندہ کی میرا نام دسو نا جی اور محرم شریف اگر دیکھا جاوے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھاں سلام آپ دی شان تے ساڑھے بچے ماں باپ انہوں نے قدمہ تو قربان آپ دا تذکارے پاک ہوندے ہیں کہ 3 دن پانی بند ہویا ہے تے کہ یہ تھے رون پیٹن لا پہندے نے سمجھ آ رہی ہے حالانکہ انہوں صبر فرمائے ہویا ہے سمجھ آئی میں یہاں کیا 3 دن نو بھی یاد رکھ 40 دنوں نو بھی یاد رکھ سمجھ آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں دن کیوں بچے رہے فرمایا قرآن پڑھ دے رہے نے اللہ نے نہ بھوک لگن دیتی ہے نہ پیاس لگن دیتی ویسے یہ روایت بھی موجود ہے علماء نے لکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جدو بہت ہی پریشان ہوئے نا ایک دن تو فرمایا روشن دان دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار کروایا دیدار کروا کے آپ پریشان ہیں کہ حضور کوئی گل تے تہاڈی بالکل ٹھیک ہے ہاں تے میں پریشان آپ نے فرمایا آلے پھڑ آ پانی پی لا تے نال فرمایا کل پھر روزے دی نیت کر رہی افطاری جنت وچ ساڈے نال ہی ہوئے گی تیری سمجھ آ رہی ہے میری بات دی کوئی نہیں یہ قرآن دے نال پیار کرنا لوگ
وہ قرآن پڑھتے رہن تو انہوں دی ساری مشکلات وچ آسانیاں ہوندیاں رہندیاں جے. لیکن جڑے ساڈے لوگ نے یہ قرآن مجید پڑھتے کوئی نہیں. آپ جننے بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, بھاویں سٹیج والے ہو تے بھاویں تھلے والے ہو, سارے بندے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. صرف تسی مینوں یہ دسنا ہے آپ جننے بیٹھے اپنے من نو پوچھ کے من نو جواب دینا ہے کنے دن ہو گئے نے کہ میں ہاتھ نال کھول کے قرآن کوئی نہیں پڑھیا, کنے دن ہو گئے نے قرآن نہیں چومیا. کئیاں نو مہینہ, کئیاں نو 2 مہینے, کئیاں نو سال. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بدبخت بیٹھا ہوئے جنہیں کدی پڑھیا ہی نہ ہوئے. ہے سمجھ آ رہی؟ میرے نبی نے فرمایا جنہیں کدی بھی قرآن نہیں نہ پڑھیا ناظرہ بھی, وہ دی مثال اس محال دی طرح ہے جنہوں بنا کے اجاڑ دیتا جائے, انہوں بساوے کوئی نہ, اجڑے مال دی طرح اسی نہ ہے. قرآن پڑھیا کر. تے جے ایتھے آپا بیٹھے ہاں تے شاید چند بزرگ ہون گے جڑے قرآن پڑھتے ہون گے روزانہ, جنہی دیر سورہ یاسین نہ پڑھن انہوں نے سکون نہیں ہوندا. لیکن میں اگلی گل پھر کراں گا, اللہ کر کے پڑھ دے صحت لفظی دے نال ہون, یہ شرط ہے. پڑھ دے تے ہیں نا, اللہ کر کے پڑھ دے صحت لفظی دے نال ہون, یعنی قرآن دی قرات اور مخارج دے نال تے پھر مزہ ہے. لیکن اے جنہیں نوجوان بیٹھے ہو تو انڈل بھی ایک گل کر لواں, آپا قرآن مجید کوئی نہیں پڑھ دے جیڑی ہے سچی گل. کئیاں نو مہینہ 2 سال, کئیاں نو ایک والی استاد پڑھایا ادو ہی. لیکن ہوں بھی محفل ہوں بھی دیکھ لو سجے کبے کئی ہجے بھی موبائل نہ لگے بیٹھے جی, تقریر ہون ڈی وہ ہجے بھی بیچ بڑے بیٹھے جی. اینا اے جڑے موبائل دی لعنت ہے انہیں ساڈے معاشرے نو اتنا برباد کر دیتا. نہ اکھاں پاک رہن دتیاں, نہ انہیں ساڈیاں کان نو پاک رہن دیتا ہے, تے نہ ہی انہیں ساڈے پیسے نو پاک رہن دیتا ہے. سمجھ گئی ہوگا میں کی اشارہ دیندا پیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک ضرورت دی شے ہے, ضرورت دے تحت استعمال کر. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو نا چاقو ہے نا, چاقو چھری پائن یہ اگر سبزی کٹو فروٹ کٹو تو ٹھیک ہے, تو یہ بندے نو ہی پاڑ دے ہو تو پھر تو حرام ہو جانا ہے نا. اسی طرح موبائل ہے, یہ بس رابطہ کر, حال چال پوچھ, اپنا دس بات ٹھیک ہے. وچے ویڈیو وچے جناب ایک قوم دے بچے بچیاں تو نچن تے آ گئے, یہ تو ٹک ٹاکر بن گئے. اور ادا چل دے جے قصیدے تو ترانے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. میں کہا گوڑیا دشمن دے بچیاں تو پڑھانا ہے, تیرے تو سارے ننگے ہو کے نچی جان ڈے نے. ویکھنا ٹک ٹاک دے کڑیاں دا کی حال ہے یار, ویکھ بڑیاں دا کی حال ہے. ایک قوم ٹک ٹاک پڑھاؤندی ٹریناں تھلے آؤن ڈئی ہے, یہ چھتاں تو ڈگن ڈئی ہے. اس قوم ہو کی گیا یار؟ قرآن تو دور ہو گئے, جڑا کام کرنا ہے وہ نہیں پہ کر دے. اور میں جناب کی خدمت میں گزارش کرنا جننے بیٹھے ہو سنیو, قرآن مجید کھول کے پڑھ. اور جڑے روزانہ موبائل ہر 2 منٹ تو بعد موبائل کھولتا ہے, ہر 2 منٹ تو بعد واٹس ایپ تے یوٹیوب تے جناب فیس بک تے پتہ نہیں کیا کیا, توجہ ہے؟ میں کہا تو جنی واری ایک دن دے وچ موبائل نو کھولنا ہے نا اور اینو پڑھنا ہے, اینی ودی کری قرآن نو پڑھ کے کھول ہے, جے تو مہینے بعد ولی نہ بن جا تو مینوں پڑھ لیتا. اسی قرآن دے نیڑے نہیں پہ جاندے, تے جے مہینے بعد ادھر اسی ولایت دے راستے تے ٹر پینا تے مہینے اگر اے موبائل نے بھی مہینے بعد سانوں کسے لوڑ دا رہن کو نہیں دینا. اس واسطے ساڈی اج حالت ہے ہوئی پئی ہے. کیا میں امید کراں کہ اسی قرآن پڑھاں گے جنہیں حضرات بیٹھے ہیں, اور یہ کم از کم اپنے اندر شعور پیدا نہ ہوئے تو مزہ تو نہیں نہ آندا. اور پھر جڑی تہاڈی پیاری تنظیم دعوت اسلامی ہے, یہ قرآن دے نال بہت محبت کر دے جی, سچی بات ہے. میں 2002 تو انہاں دے نال وابستہ ہاں, مینوں بڑا پتہ ہے, بڑا قرآن. امیر اہل سنت اپنے ہر مرید نو کہندے نے دیہڑی دیاں 3 ایتاں پڑھ کے نا قرآن دیاں, او دا ترجمہ بھی پڑھ نال تشریح بھی پڑھ, تینوں پتہ لگے قرآن کہندا کی ہے. اور پھر یہ بھی فرماؤندے نے کہ اگر عمر وڈی ہو گئی ہے تے عشاء تو بعد صرف 20 منٹ واسطے, ویسے 19 منٹ کہندے جے, او دے اندر نسبت ہوندی ہے بسم اللہ دی 19 حروف نے, سمجھ آئے. اور مفسرین نے لکھیا ہے ایک ایک حرف اے جڑے جہنم دے فرشتے جے جنہاں دی اوتے ذمہ داری اوتے لگی او بھی 19 جے. توجہ ہے سارے دی؟ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ تعالیٰ او دے واسطے جہنم دے فرشتیاں دے عذاب بالکل ختم فرما دیندا ہے, اگر اللہ دی بارگاہ چوں قبول ہو جائے تے. سبحان اللہ فرما رہے ہو پیار جناب؟ میرے عزیز جڑی میں بات عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر, میرا چن ہے قرآن مجید پڑھ, قرآن مجید ال توجہ کر. ساڈی توجہ نہیں رہی, ساڈی کئی بندے ایتھے ہیں جدے بیٹھے ہونے نے جڑے اخبار پڑھن واسطے ایتھوں ٹردے او پنڈ دے شروع دے وچ او پھاٹکاں تے چل کے نا اوتھے چوک دے وچ بیٹھ کے اخبار پڑھدے نے, او دیکھاں ملک دا کی بنن ڈے ہے. میں کہتے ہیں ملک دیاں خبراں دا پہ گیا ہے. قرآن کہندا ہے ایک دن دیاں خبراں نے, او بھی ساریاں نہیں, او بھی ساریاں سچیاں نہیں, یہ تو ادھی تو زیادہ جھوٹ بھی ہے ہی. رب دا قرآن کہندا ہے میرے وچ ساریاں خبراں نے ابتدا تو لے کے انتہا تک. بندے آپ پڑھ کے تے ویکھ, تیری دنیا بھی سنوار دیاں گا, میں تیری آخرت بھی سنوار دیاں.
سمجھ آ رہی ہے؟ اور دعوت اسلامی وہ کی کہندی ہے جڑے وڈے عمر دے ہو گئے ہو تسی قاری صاحب دے کول بیٹھ کے پڑھ لو اور صرف 20 منٹ، زیادہ ٹائم بھی کوئی نہیں، اپنے الفاظ نو ٹھیک کر لو۔ اور پھر قرآن دے نال کنا پیار ہے۔ دعوت اسلامی پچھلے سال دی رپورٹ میں دیندا پیا ایک دن دے وچ، کنے دنوں دے وچ، یعنی پر ڈے جنوں کہدے اے پروگریس ہے دعوت اسلامی دی، 13 حافظ بنا کے اس قوم نو دیندی پئی ہے، 3 عالم بنا کے دیندی پئی ہے پر ڈے، اور 2 مسجد۔ یہ پوری دنیا دی رپورٹ ہے دعوت اسلامی دی، اور یہ پچھلے سال دی، اس سال مدینہ یہ جدو رپورٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ کسی ویلے میں اس تے بھی کلام کراں گا بھی ہون کی رپورٹ ہے، اور دن بدن یہ کام بد رہا ہے۔ اور یہ تواڈے ورگے پیارے دوستاں دا تعاون ہے، اے جڑے میری ملت دے علماء بیٹھے نے، مخیر حضرات بیٹھے نے، سادات اور بیٹھے نے، انہاں دا تعاون ہے۔ تسی تعاون کر دیو تے دین دا کام چلدا ہے، ورنہ دین دا کام کرنا بہت اوکھا۔ جڑے کردے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو، سمجھ آئی؟ لیکن صدقے جاواں انہاں علماء تو یقین فرماؤ، ساڈے پارلیمنٹ جدو بجٹ بندا نا، بجٹ نچن تے گاؤن والیاں دا بھی بجٹ ہوندا ہے، پتہ تانوں اس گل دا؟ ہاں نچن گاؤن والیاں دا بھی ہوندا جی۔ اور اس تو وڈی کی گل ہے، سینمے بنا کے دتے جاندے جے، سینمیاں دا بجٹ ہوندا ہے۔ اس تو وڈی کی بدماشی ہو سکدی ہے، رنجیت سنگھ دے مجسمے بندے جے، لیکن اج تک اس بجٹ دے وچ کدی مسجد اور مدرسے دا ذکر آیا تے ساڈے نال گل کرو، دسو ساڈے نال گل کرو۔ مسجد مدرسے واسطے کوئی بجٹ نہیں، اور یہ ملک مسلمانہ دا ہے، بجٹ پار کرنا مسلمان نے، انہاں نوں گل کرن تے بڑا مفتی کوئی نہیں بیٹھے ہو، انہاں تو بڑا مفتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ حالت ہے جڑی میں تانوں دسی کھلوتا، لیکن صدقے جاواں انہاں علماء تو جنہاں نے لوکاں نوں آکھیا ہے کہ حضور دا دین پھیلانا، اور انہاں لوکاں تو بھی صدقے جاواں جنہاں علماء دی گل سنی ہے، اور بالکل حکومتی توجہ نہیں، یہ دے باوجود مدرسے بڑے نے، ہزاراں دی تعداد میں طلباء پڑھ رہے ہیں، عالم پڑھ رہے ہیں۔ میں کیا حکومت دی توجہ ہوئے نہ ہوئے، انشاءاللہ مدینے والے دی توجہ رہے بھائی، گل تے کہاں بن دی ہے نا میرے عزیز اور پیارے دوستو۔ یہ چیزاں جیسے تانوں سمجھ آنی ہیں، پھر اصل مسئلہ حل ہونا ہے ساڈا۔ توجہ ہے میرے بھراواں دی کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے قرآن دے نال یاری لاؤ، اور جڑے قرآن دی خدمت کرن والے بندے نے انہاں دے نال یاری لاؤ، اپنا حصہ ملاؤ۔ حصہ مل گیا ساری دنیا بھی بہتر ہو جانی، ساڈا آخرت بھی بہتر ہو جانی۔ اور حصہ وقت دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے، پیسے دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے، اولاد دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے، اور خود بھی بندہ دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کسی بھی اعتبار دے نال حصہ ملاؤ۔ گل بہت دور چلی گئی، میں تھوڑا جا واپس پلٹنا چاہنا۔ میرے عزیز اور میرے بھائی جننے بیٹھے ہو، قرآن مجید پڑھو، اس قرآن دے نال یاری لاؤ۔ ایک قرآن مجید بندے دے دکھ مکا چھڑدا دے، یقین اللہ دے کرو۔ میں یہی گل تانوں سمجھا رہا ہوں، لیکن ساری مثال پتہ کس طرح ہے؟ ادھر ویکھیا جے، ایک بچہ چلا گیا بیرون ملک، او جدو بیرون ملک گیا نا، اتوں اونا خط لکھے، اے پرانے وقتاں دی گل ہے، اور خط دے وچ نا اوہ ایک چیک بھی کل دے پیسیاں دا کہ میرا ماں باپ کڈا لین گے تے او دا جناب فائدہ ہوئے گا انہاں نوں۔ لیکن ماں پیو نوں چونکہ پتہ نہیں سی خط آنا، تے ماں نے چمنا تے پیو نے چمنا، ساڈے انہاں نوں اے ہونا بھی چلو یار خط دا نہیں پتہ ہن کہڑے کول پڑھائیے کی لکھیا ہونا ہے، تے اے نہیں ہے بھی بچہ ساڈا زندہ ہے، انہاں نوں پتہ نہیں سی وچ ہے کی۔ انہاں نے کڑا بنایا تو دے وچ رکھی رکھیا، او منڈا 2 سالاں بعد جدوں آیا انہیں ویکھیا اوداں ہی کار وہی سارا، انہیں آکھیا یار اما ابا میں انہیں پیسے کلے ہو کدھر گئے؟ کہڑے پیسے؟ وہ کدوں کلے نے؟ انہیں آکھیا میں وہ جڑے تانوں خط لے اودے وچ پیسے بھی ہوندے سن، وہ چیک ہوندا سی۔ انہاں آکھیا سان تاں پتہ نہیں، انہیں کڑا پنیا اودے وچوں کڈیا تو سارے اوداں ہی پے سن۔ اس لیے مفکر لکھدا ہے کہندا یار جے انہاں نوں پتہ ہوندا بھی یہ وچ کی ہے کتنا فائدہ ہونا سی، لیکن انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ چوندے سن تے رکھ دیندے سن۔ اے مثال اج کل دے لوکاں دی ہے، انہاں نوں پتہ نہیں رب نے قرآن چ آکھیا کی، اے چوندے نے تے رکھ دیندے نے۔ اگر تسی قرآن پڑھ لو نا، اللہ نے قرآن پتہ کی فرمایا؟ اللہ فرماندا ہے اے جڑا قرآن ہے نا، قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میری وہ کتاب ہے جے دے اندر شک ہو ہی نہیں سکدا۔ اور اگلی بال ہدی للمتقین، فرمایا جننے بھی اللہ تو ڈر دے نے انہاں سارے نوں اللہ ہدایت اس کتاب دے ذریعے عطا فرماندا۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اے لوگو او ایمان والےو تہاڈیاں شفاواں قرآن دے وچ اساں رکھ چھڑیاں نے۔ سبحان اللہ فرما لو، سٹیج والے بھی چپ، تھلے والے بھی چپ، خیر تے ہے تانوں۔ فرمایا تہاڈیاں شفاواں اسی قرآن دے وچ رکھیاں نے، ساڈی شفا قرآن دے وچ ہے، اسی حکیماں تے ڈاکٹراں دے بوئے تے بیٹھے ہیں، اس قرآن تو کدی کسی نے شفا لئی ہے تے گل کرو۔
توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. اسی جدو جانا بھی آ کہ کسی ڈبے پیر دے کول جڑا شریعت دا باغی ہوئے, کیونکہ چنگے پیر نے کہنا 5 وقت دی نماز پڑھیا کر, ماں پیو نو ستایا نہ کر, حلال کھایا کر, او دے کول آپ جانا نہیں. سانو چاہیے جادوگر قسم دا بندہ جڑا کہے 21,2121 روپیے لیا, جنگلی کبوتر, چٹا ککڑ, کالا بکرا, 5 6 دے کنڈے, تو میں تھوڑا کام کر دیاں گا. سانو تو ایدہ دے پیر چاہیے نے, لیکن اللہ نے سانو دیتا ہے پیر الیاس قادری ورگا پیر. ساڑھے پیر آئندے جے, اور پیر ہونا ہی آئندہ چاہیے, پیر جس کی بندہ پیروی کرے. ویسے پیر بمانا بزرگ ہوتا ہے, پیر بمانا پیروی لاؤ نا تو پھر اے بندا جے. جی بندہ پیروی کرے, وہ پیروی اپنی نہیں کروا سکتا, حضور دی. تے جیڑا پیر حضور دی پیروی نہ کروا, پیر نہیں جے ہوندا. پیران دا منڈا ہو سکتا ہے, ہو سکتا کہ بڑے گھر جم پیا ہوئے, پر یہ مطلب ہے نہیں جیڑا جمیا ہوئی پیر وہ نہیں ہو پایا نا. دھار جمن والا پیر نہیں جے ہوندا. ہن نہیں تسی بولنا سبحان اللہ, ہن نہیں بول نہ بولیا جے بھی نہ. بھائی جڑے داڑیاں منڈے ہوندے نے, آ جڑے شریعت دے باغی نمازاں نہیں پڑھدے, جڑے عالم نہیں فاضل, جنہاں نوں پتہ ہی وڈے گھر جم پے, ایویں نہ انہاں نوں چڑھا کے ساڈے سر تے بٹھا دیا کرو. اور میں انہاں دے سامنے بھی کہہ لینا, مینوں ڈر بھی کوئی نہیں. ڈر تیرا نہیں نا, تو جو چاہنا میں پیر بنا تو پیو والے کام تا کرنا, دادے والے کام تا کرنا. نہ بولیا جے, نہ بولیا جے, کسی کو سونا نہ لگے. میں ایک بار یہاں مسئلہ دسیا تو انہوں دا پیر بیٹھا سی, وہ بعد میں کہتا جی آج تو تسی ساڈے پیر نو بڑا ذلیل کیتا ہے. میں کہا بیٹھا سی, مینوں کوئی نہیں سی پتا واقعی, یقین کرو. میں بیٹھا سی نا, کہندا کیڑا ہونے جے, اوف. میں کہا تو پہلوں دسدا ایدی میں ہور حجامت کر کے. این دے پیر ہوندے جے, سن لو پیر تے جدا ہوندا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. یہ بھی ساری زندگی توجہ ہے عزیزوں کی کہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات. ڈاڑیاں گلنا شروع ہو گئی ہیں, لنگر امام حسین تک کھاتا تھا, حلال نہ کرا. حلال تو کرا گے نا جی, حلال ہے جی ہونا ہے نا. وہ مولویوں چاہیے جرت نال تقریر کریا کرن, جرت نال مسئلہ دسن کے تے مسئلے حل ہونے نے. او نہیں جی اس کا بھی لحاظ رکھیں, اس کا بھی رکھیں. یار لحاظ اسی کڑا کچھ چھری چاقو چکی کر دیں, لیکن مسئلہ کے کھول کے دس لو یار. تو شریعت دا جڑا باغیوں نو پیر کہندا تو کی نہیں بندا یار, سمجھیا کرو یار. اور یاد رکھ لو جنی ڈبے پیراں دے ہاتھ چومدے ہو کدی سکے پیو دے چوم لے نا. نہ بولو نہ بولو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اینے کدی اپنی سکی ماں دے ہاتھ چوم لے نا, یا اپنے پنڈ دا جڑا صحیح العقیدہ عالم دین سنی ہے امام او دے کدی چوم لے نا, یقین کر تینوں برکتاں مل جان گیاں. میں تے دس دے اے نہ کدی قرآن چوم. مینوں یاد ہے جدوں پہلی دوئی جماعت پڑھدے ہوندے سی نا, ساڈا سکول دا راہ سی مسجد دے کولوں, یقین کرو اس مسجد دی پوری کندھ نوں اسی چومدے ہوندے سی. ایداں ہی ہے جناب, مینوں اے بالکل اجے بھی صحیح طرح یاد ہے. ہن چھڑ دیو جناب, کیا بات ہے, بے شک. ہن تے چومیاں رہ کسی اور پاسے گئیاں نے. تسی بھی اسی اوندے جانے سانوں نہ ایتھے ہاتھ چوم لیا, حضور ہاتھ چومنا ہے. میں کہیا ساڈیاں چومیاں لے کے تو ایڈا جنت کوئی نہ جائے گا پتر. اینا تو کدی قرآن نو چوم تو پھر سواد آئے نا. اسی رسمی کام رکھے. ہوں تو سیلفی لین نا, تو کہتے حضور ہاتھ دے, ایسے ہاتھ سے جائیں تو سیلفی لین دے. میں بلے ہو شیرا, ایک ہی ڈرامے کر دیو یار. جنہ تسی یقین کرو چومن چٹن والا کام رکھے ہے نا, یہ نہ کدی قرآن نو چوم لو نا, قسم خدا دی تہاڈی عرش فٹ ہو جائے. ہاں ہاں یہ گلاں یعنی محظوظ تے ہوندے پے ہو, میں ویکھدا پیاں. تے انہاں باتاں نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز. تو کیا میں امید کراں کہ صحیح لوکاں دے نال تعلق رکھو گے, اپنا صحیح پیراں دے نال, صحیح علماء دے نال, صحیح نات خانہ دے نال, صحیح نقیباں دے نال. کبھی بھی 2 نمبر بندے کو نہ بھئی ایمان برباد کر بیں گا جناب. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی قرآن سے محبت, اعلیٰ حضرت دی قرآن دے نال محبت ہے. اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے, ایک باری سوال ہویا کہ جڑا تقریر کرے انہوں کی کرنا چاہیے. فرمانا چاہیے قرآن دی آیتاں پڑھ کے لوکاں نوں سمجھاوے, اور انہوں چاہیے حضور دی حدیثاں پڑھے. تے یہ پڑھ نہیں سکدا تو انہوں تقریر کرنی نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جڑا عالم ہوندا ہے نا, او دی تقریر دے وچ یا قرآن ہوے یا حدیث ہوے, پھر سواد آوندا ہے. لیکن سانو کسیاں تے چس آوندی ہے, ساڈے کسے, اور جدی کو گلا تھوڑا جا ہے نا سر, اور جد تھوڑی چمڑی چٹی ہے, توجہ نہیں فرما رہے, یا حسن وکدا ہے تے یا گلا وکدا ہے. علم کتھے جاوے یار, خدا دا نام منو, علم دی قدر کرن والے پاسے آؤ.
سمجھ آئیے جڑیاں توتیاں نے نا گراریاں انہاں چوں نکل آؤ جی ہوں میں آ سور لاؤن لگا تو میں آ لاؤں سور لاؤنا منع نہیں ہے پر گراریاں منع ضرور جے سور لا سیدھی سیدھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا روایات صحیحہ پڑھنے والا بندہ سور لگا سکتا ہے پر سور دا اتنا بھی مطلب نہیں کہ عوام بے سورے نو سنے ہی نہ سور والے واسطے سارے روپیے رکھے ہوں اتنے تو سارے سڑ کے جانے 50 ہوتا نہیں دے 60 ہوتا سڑ دے تو میں کہا اصل عالم دین جڑا تواڈے پنڈ اذاناں دیندا ہے نمازاں پڑھاوندا ہے جمعے پڑھاوندا ہے مرگیاں دے جنازے پڑھاوندا ہے بچہ پیدا جے کنچ بانگا دیندا ہے یہ بھی کدی خدمت کر لیا کرو سونے ہو ہوں نہیں سبحان اللہ فرما پر آکھیا جے بھی نہ کدے کو سننا نہ لوے اپنے علماء توجہ فرماؤ میرے دوست اعلیٰ حضرت صاحب دیا ہے قرآن دے نال محبت جے اور دوسری بات اس تو بھی ایک ٹاپ دی کوئی سناوا تو انہوں سواد آ جائے اعلیٰ حضرت صاحب بیٹھے ایک بندے نے آکے مسئلہ پوچھیں گے حافظ جی مسئلہ تے دسیا جے آپ حافظ نہیں سن آپ نے آکھا یار لوکی منو حافظ سمجھ دینے کہ میں حافظ کوئی نہیں انہاں دے گمان دے مطابق ہونا چاہیے ہے آپ نے نیت کر لی لو جی رمضان دا چاند نظر آیا ہے آپ کی کرتے سن بعد نے کہا مغرب تو عشاء تک پڑھ دے سن میں یہ بھی مان لینا لیکن محققین فرماؤندے نے عشاء دی نماز تو او دے وچ 25 منٹ دا ٹائم ہوندا سی عشاء دی نماز ہوندی سی تے آپ اذان ہوندی سی تے آپ وضو کر کے مسجد چاہتے سن قرآن مجید کھول کے سپارہ پڑھ دے سن ادھروں سپارہ مکدا سی تے ادھروں تکبیر شروع ہو جاندی سی اعلیٰ حضرت جو ویکھ کے پڑھ دے سن اوہی تراویح دے پھر سنا دے اے اعلیٰ حضرت دا پیار توجہ ہے بھائی یہ ہے اعلیٰ حضرت دی قرآن دے نال محبت اس تو تسی ہن اندازہ فرما لو ٹھیک ہے اور قرآن دے نال محبت دا اے عالم ہے اعلیٰ حضرت دا اعلیٰ حضرت دے کلام اٹھا کے دیکھ لو شاعری دی صورت دے اندر اعلیٰ حضرت دا فتوے چوک کے دیکھ لو جو مسائل دے جواب دیتے توجہ ہے بھی فرنٹ سیٹاں نے سارے دی اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کنز الایمان دیکھ لو تو انہوں لگ پتہ جائے گا شعر بھی قرآن و حدیث دا ترجمہ ہے فتوے دے وچ بھی جگہ جگہ قرآن و حدیث دا حوالہ ہے اور ترجمہ کر کے علماء فرماؤندے نے یہ جڑی قرآن دی روح ہے نا اس نے جڑا قریب ترجمہ کیتا ہے عشق دی دنیا دے اندر وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی اس تو اندازہ لاؤ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے قرآن دے نال کنا پیار اور محبت ہے آپ دی گفتگو ہوندی قرآن و حدیث دے مطابق اور حفظ کیویں کیتا اگر یہ صاحب دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کو سارے 30 گھنٹے بھی نہیں بن دے مطلب 20 منٹ روزانہ بندہ پڑھے تو 30 بارے کرے یہ تو بہت تھوڑے گھنٹے بن دے جے پائے نا اعلیٰ حضرت صاحب نے انج قرآن دے نال محبت فرمائی ہے اور قرآن کدی پڑھتا صحیح قرآن تینوں بھی انج یاد ہوئے گا کدی پڑھ جاری لا کے پڑھے اللہ اکبر آگے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کو فرمائش ہے ان کی فرمائی ہے کہ نماز تراویح میں قرآن سننے کی اہمیت ظاہر سی بات ہے یہ سنت ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے کے اندر اس کا اجرا باقاعدہ طور پہ ہوا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس طرح بات جماعت نہیں تھا آپ نے امت کو اکٹھا کر دیا سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور قرآن مجید برہان رشید جب ایک پڑھ رہا ہو یہ تراویح کے اندر رمضان شریف کے اندر اور باقی سن رہے ہوں تو یہ تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے اور سننے والے کو بھی ثواب ہے سمجھ آ رہی ہے پھر اوپر سے رمضان کی بہاریں ہوں رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک خود فرمایا کرتے تھے کہ رمضان دا او مہینہ آ گیا جے جڑیاں برکتاں لے کے آیا ہے مومن دا رزق ادے واسطے ودا دیتا جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا شیطاناں نو بند دیتا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے چ رات اگر کسی نو مل جائے اور عبادت کر لے 1000 مہینے دا اللہ ثواب دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے او مہینہ ہے جے دے وچ بندہ مومن اگر راتاں نو عبادت کرے اللہ تعالیٰ قیام اللیل دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں قرآن مجید برہان رشید یہ تو جنہ مرضی پڑھو یہ نہیں تھوڑا تراویح دے اندر تے گھسر ہی زیادہ ہو جاتا ہے سارے باوضو کھڑے ہوندے نے کیا خوبصورت نظارہ ہوندا ہے کسی بندے دے الفاظ مخارج صحیح نہیں بھی نا وہ بھی جدوں پڑھدا ہے نماز دا ثواب وکھرا مل جاتا تراویح دا وکھرا مل جاتا قرآن سنن دا وکھرا مل جاتا اور صحیح سنن دا وکھرا مل جاتا حضور نے فرمایا یہ مہینہ آ گیا تواڈے اوتے فرمایا جے دے وچ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر تے فرضاں دا 70 گنا اندازہ لا لو پھر تراویح دے وچ کھلو کے تانوں کتنا ثواب ملنا ہے بہت وڈا سودا جے تے کر لیا جے سمجھ آ رہی ہے جناب اللہ اکبر اور تراویح پڑھنے والے حفاظ کی خدمت اگر پہلے طے نہ کرے
تو پھر خدمت ٹھیک ہے. اگر کہنا میں قرآن سناواں گا تو 50,000 لواں گا, قرآن سنان دا نہیں لے سکتا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور پہلے دن ہاں اگر یہ ہے کہ علاقے دا ایک بہترین لوکاں دا حسن عمل ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ حافظی حوصلہ افزائی کرنی ہوندی ہے, وہ پاویں لاکھ دین تے پاویں کاکھ دین, طے نہ کرے دینی چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور عرض کراں گا, تہاڈا ایک بچہ صرف وہ امتحان آندا ہے یا وہ پاس ہو کے آوے فرسٹ پوزیشن پہلی جماعت چ بھی لے تینوں سائیکل لے دیندے ہو, پوت تو پڑھ کے آئے اگلی باری پڑھی میں تینوں بتیاں والا بوٹ بھی لے کے دیاں گا. تے میں کہا جنہیں ABC 1 2 یاد کی تھی وہ دے بارے تو ہی نہ کرنا ہے, تے جنہیں پورا قرآن رمضان سنایا ہے موٹر سائیکل تھی وہ بھی بن دے جنہیں میرا چاہنا ہے. اچھا بھی موٹر سائیکل والی گل تے چوپی ہو گئے, میرا خیال گڈی لے کے دے وہ بولو تے صحیح نہ مدینے جاؤ, یقین اللہ تے کرو. میں ناراض نہ ہوں, جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں, میں ایداں دے علاقے چ گلاں سنیاں لوکی دس دے جے اس نہیں میاں والی دے علاقے چ مینوں کسے دسیا بھی ایتھے کنجری نچن آئی, رات نہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں, معافی دینا مجھے. انہیں آخیا وہ ایک اوتھے دا وڈا او کی او سیٹھ آیا, وہ سیٹھ میں سیٹھاں نوں ہیٹھ کہندا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, جڑا حضور دا عشق چ نہیں وہ ہیٹھ ہے, جڑا حضور دے عشق چ ہے وہ تھلے بیٹھا بھی سیٹھ ہے, ٹھیک ہے. اگے وہ کنجری دا ناچ ویکھ کے تو انہوں گڈی تحفے دے گیا بھی میری پراڈو ہے تو بڑی چنگی نچی ہے لہذا لے جا جناب. میں کیا اگر کدی زندگی چ ملاقات ہوئے نا وہ نال تو چوری نو دسنا قاری صاحب دا پیغام سی بھئی یہ کنجریاں واسطے کنجرا تیرے پیسے رہ گئے نے, جدوں علماء ایتھے قرآن پڑھاندے نے تو انہاں نوں کدی نہیں لے کے ارد گرد مدرسے ویکھ جنہاں نوں 70 سال ہو گئے پڑھاندیاں نوں, بڑا معاشرے حافظ اور عالم پیدا کیتے, کدی اینوں بھی گڈی دتی ہو؟ اے دا مطلب حرام دا پیسہ حرام دی جگہ تے ہی جاندا جے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات, چنگی جگہ تے نہیں جے جاندا. تو اس واسطے اپنے حافظوں کی ضرور خدمت کیا کریں, اور خدمت جنی ہو سکے کریا کرو, ادھے نال شوق ودا ہے, سمجھ آ رہی. اور پھر حافظ نوں سوٹ بھی لے کے دینا تے کم از کم عیدوں پہلوں لے دیو, خیر ہے. 27ویں والے دن نہیں دینا, سوائے گا کداں؟ ہن عید والے دن تو سر تے بن کے دیون رہیا, بولو اپنے ایسے طرح ہی ہے جی علامہ صاحب عالم دین او جُتی جڑی آپ پاؤندے ہو کدی عالم دین نوں بھی لے کے دے دیا کرو. ویسے تہاڈیاں جُتیاں امید مینوں بڑی ہے ویکھدے نہیں ہونے, کیونکہ تہاڈے کولوں سودا ہو رہے ساڈے کول ہو رہے. لیکن بہرحال عوام نوں چاہیے خدمت کرن تاکہ لوکاں دا جذبہ انہاں والے پاسے آوندا رہے. یار پرچیاں سی تے تسی پہلوں ہی مینوں دس دیندے جناب جی. اے دا بھی میں جواب دینا. آگے آ گیا جناب, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا اور قرآن پر عمل بھی کیا, فرمایا قیامت والے دن اس حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا سورج کی روشنی بھی کم ہو جائے گی اس کے سامنے. حافظ ہوئے اللہ حافظ نہ ہوئے, نہیں تو نہ صحیح. میں مسئلہ دس دیتا ہے, ساڑھے کو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہوں, سانو حضرت عطار نے سکھایا ہی انج ہے. میں جو کم کم آگے گال کرو سیدھی قوم نو دسو حافظ بننا ہے, اللہ حافظ ہے نہیں بننا. او نہ ہوئے آپ کے بعد پول جمیں نمازاں کوئی نہ پڑھیں, گھر والے تھوڑے جا لاڑ پیار کر دینا تو ہر شاید چھڑ جاویں, بندے بنو حافظ جی. چوپی ہو گئے, میں تو لگتا سارے حافظ بیٹھے ہو ہیں, بڑے بیٹھے نے تو بولو تو صحیح نہ یار, نہ باتوں نو سمجھو. پھر یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیں, ادھر دیکھیں میری طرف آپ حضرات. فرمایا جس کا بچہ حافظ بن جائے اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, جنت میں جائیں گے. تو جینا دا بچہ حفظ کر جائے جی او بخشے جان گے, تو جینا دے بچے تے سارا نازل ہویا ہے. پھر میرے محبوب پاک علیہ السلام دے والدین دا کی مقام ہوئے. یہ صرف ایک نکتہ ہے, یہ پورا موضوع ہے نبی پاک دے ماں باپ دے ایمان دے ہوتے. ایک ادھی صلاح بنے تو دسنا الگ تو انہوں سنا مانگے. ہوں اگلی بات, فرمایا حافظ بنانے کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. توجہ ایسا بدرات دی, قیامت والے دن حافظ کو کہا جائے گا اپنی برادری میں سے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہے شفاعت کر کے جنت میں لے جا. اے تسی سنیا نا 7 پیڑیاں دی بخشش کروائے گا. 7 پیڑیاں والی گل میں کوئی نہیں جے پڑھی, کسی نے پڑھی ہے تو مینوں دس دے, میں کتاب دیکھ لواں. میں نہیں پڑھی, میں نہیں پڑھی. میں انکار بھی نہیں کرتا, ہو سکتا میری نظر چوں نہ گزری ہوئے, لیکن میں بڑے بڑے علماء کو پوچھنا کہ گل ہے ہی کوئی نہیں.
اگر کسی کو ہوئے تو سانو دس چھڑے پڑھی پوری میں کوئی نہیں بیٹھے ہو ٹھیک ہے یعنی ہوں گل کی 10 بندے شفاعت کر کے لے جائے گا اور پتر اس دن تو آپ بخشیا جاوے تو بڑی گل ہے جی 10 لے جائے گا یہ دا مطلب گل تو ہے نا اور اگے لکھے جی عالم دین بنانے کی اہمیت کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہے فرمایا جیڑا حافظ ہوندا ہے نا او دے تو 70 گنا زیادہ رتبہ عالم دین دا ہوندا ہے ہن عالماں دی گل ہے ہن نہیں تسی بولنا او دی وجہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من العابد فرمایا جڑا عالم ہے عبادت گزار تو افضل ہوندا ہے اور یہ پتہ کیوں ہوندا ادھر ویکھیا جی جڑا عبادت گزار ہے نا وہ جننے بھی محنت کردا ہے اپنے واسطے میں بخشیا جاواں جن نے نفل پڑھتا ہے اپنے واسطے میں جنت سے چلا جاؤں جنیاں تسبیحاں پھیردا ہے مینوں ثواب مل جائے وہ ساری محنت ہوتی اپنے واسطے ہوتی ہے تے عالم دین پہلوں اپنے حفظ کردا ہے نہ بھی کرے تے درساں بھی کرن واسطے جڑا 8-10 سال ماں پیو تو وکھرا پینا بھراواں تو وکھرا گھر دے لاڑ پیار نہ سہ سکیا توجہ ہے نا ساریاں دی یہ سب علم حاصل کیتا پھر مطالعہ کیتا پھر کتاباں خریدیاں پھر اپنا زیادہ نہیں بنا سکیا اتنا کچھ کیتا ہے پر عالم نے اپنے واسطے نہیں مصطفیٰ دی امت واسطے کیتا ہے جڑا عبادت گزار ہوندا ہے او دی ساری محنت او دے اپنے واسطے ہوندی ہے اور عالم دین دی ساری محنت او دے اپنے واسطے نہیں ہوندی بلکہ حضور دی امت واسطے ہوندی ہے اور سبحان اللہ تو کہہ لو او چاہتا ہے حضور دی امت دے عقیدے ٹھیک ہو جان انہاں دا عمل ٹھیک ہو جائے اے بات عقیدہ لوگاں تو بچ جان اے ڈرامے بازیاں تو بچ جان اے شراباں کباباں تو بچ جان یہی وجہ عالم شراب دے خلاف تقریر کرے پنڈ دے چوریاں نوں ایویں ٹھڑ چ درد اٹھی ہوندی ہے تواڈے منڈے شرابی ہو گئے تے تقریر نہ چڑھ دئیے سبحان اللہ فرماؤ نا سیٹاں دے خلاف بول لو تے کئیاں دے ٹھڑ چ درد اٹھ کھلوندی ہے تواڈے منڈے نے صحیح بن کے تسی نشے دے خلاف تقریر بند کر دئیے تیری بھولے پتر ہے یہ زباناں کٹ سکدیاں نے پر حق بیان کرن تو روک نہیں سکدی اس واسطے عالم دین دا جڑا فیض ہے وہ سب واسطے ہوندا ہے اس واسطے عالم دا رتبہ سب تو زیادہ ہے عبادت گزار کے آپ بچے ہیں نا عالم نے باقی بھی سارے محلے نو بچایا ہے آر یو انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو تو عالم بنانے کی 70 گنا زیادہ فضیلت ہے اور اگے لکھے ہے کیا حافظ قرآن یا عالم دین اچھا تاجر بن سکتا ہے کہ امام ہی بننا ضروری ہے نہیں بالکل اچھا تاجر بن سکتا ہے اور سچی بات ہے جدو انہیں بڑھنا ہے نا تسی تہاڈا کوئی پرا حافظ یا عالم ہوئے انہوں اپنے نار لا لو جی تہانوں برکتاں نہ لبن تو مینوں پڑھ لیا جی جبکہ وہ حرکتاں صحیح رہی ہوں انہوں نے وہ آپ حافظ ہونی گلے نوں ہاتھ پھیر جان نہیں وہ اللہ ہوئی ہوتا پھر تو انہیں جانا ہی ہے نا اب بیٹھے ہو اس بات حرکتاں بھی ٹھیک ہوں میں ہاں سیدھا جہا بندہ سبحان اللہ کہہ لو صوفی صاحب تانوں پیچھے دیکھن دے ہیں اب یہ ذرا بات سنیے حافظ اگر صحیح رہے یقین کرو وہ دی ایک اپنی برکت ہوندی اپنی برکت او دا دماغ تیز ہو جاندہ ہے قرآن دی برکت دے نال یقین کرو دین سکھنا ایک باقاعدہ حدیث جو میں گپ نہیں سناندا پیا نبی پاک دے کول ایک شخص آیا انہیں آ کے آکھیا بھی اسی 2 بھرا حضور تے تانوں پتہ بھی ایک بھرا میرا تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے تے میں سارے کام کاج کرنا تے اینوں بھی کو آ کے کام کر انجی آ کے انہیں شکایت لائی وہ کسی نے بھر دیتا نا یار تو کام کر وہ چنگا ہے سیکھن چلا گیا دین بھئی اوتھے بیٹھا رہندا موجاں اودیاں 3 ٹائم روٹی بھی لب دی آ گل چھوڑو انہیں انجی آ کے شکایت لائی نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جڑا جملہ بولیا ہوں میں تانوں کوئی نہیں کہنا بولو حضور نے فرمایا ہو سکتا تینوں جنہ رزق ملدا ہوے اے دے صدقے ہی ملدا ہوے کیا جواب ہے یار اس واسطے تسی اپنے ایک بچے نو دین والے پاسے لے آؤ پھر اودیاں برکتاں ویکھیا جے تے گلیاں برکتاں نہیں ویکھنیاں پتر اودیاں حرکتاں بھی ویکھنیاں نے ہاں اونوں آپا سیدھیاں بھی رکھنا ہے بیٹھے ہو بالکل اچھا تاجر بن سکتا ہے کیونکہ حافظ نہیں بن پاکستانی قانون دے وچ لوکاں بڑی عجیب غریب گلاں کر دیتیاں حافظ بنے گا تو کھائے گا کتوں میں کہ آرمی چیف حافظ ہی ہے سارے نو اگے لائی کردا ہوں سمجھ آ گئی جے بولو نا سبحان اللہ ہن نہیں بولنا ہے تو حافظ آپ کو کسی نے حافظ کہاں سے کہے گا ادھر میں تمہیں ایک مثال دیواں زلزلے آئے سیلاب آیا اللہ کرے پوری دنیا کے لیے دنیا آفتہ نہ آن لیکن جدو آؤں نے آپ نے دیکھا دعوت اسلامی دا ایک شعبہ FGRF کلہم مولوی سارے حافظ عالم
پائے نے چگے تو بڑھ گئے پانیاں دے وچ روٹیاں پچا رہے نے پکا کے اور میں کہ کتھے نے گندے کیڑے جے کہوے سن مولوی کھائے گے کتھوں اے کھاندے بھی پے جے معاشرے نو کھلاندے بھی پے جے تو توجہ ہے سمجھا تو تک نہیں آ گیا 11ویں کہتے ہیں 12ویں کہتے ہیں تو میں کہا جدو تھیلی سیمیا دے بچیاں دا خون مک گیا سی انہاں 11ویں کھادیاں نے تے خون دے کے حلال بھی کیتیاں جے انہاں نہیں تو یہ اچھا تاجر بن سکتا ہے آپ کو کس نے کہا جو حافظ ہو وہ اچھا تاجر نہیں بن سکتا واہ بھائی واہ اور عالم ہوگا صرف اچھا تاجر نہیں بنے گا حلال کمانے والا تاجر بھی بنے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیسے کمانا ہے اور کیا سود کے مسائل ہیں کیا حرام کے ہیں کیا یہاں 2 نمبری اور ذخیرہ اندوزی کے ہیں حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے بازار میں آ کے فرمایا جنو جنو تجارت دا وال نہیں ہوتا چلو دوڑ جاؤ دکانہ بند کر کے پہلے تجارت دے مسئلے پڑھ کے پھر آ کے تجارت کرو یہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے ہیں اسی طرح جی کیونکہ آپ فرماتے تھے جی ٹھیک ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو تجارت کے اصول نہ جانتا ہو فرمایا کبھی بھی وہ بندہ حلال کما سکتا نہیں یہ جو علماء پیسے طے کر کے آتے ہیں تقریر کے لیے ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے فرمایا کہ اگر وقت کا اجارہ کر کے آئے تو بالکل کر سکتا ہے یہ تو نعت خان بھی کر سکتا ہے وقت کا اجارہ 1 گھنٹے دا میں تہاڈا پابندہ میں تہاڈے کول آ جاواں گا بے شک نعت پڑھا لو بے شک سلام پڑھا لو تو بے شک مینوں ویسے کرسی تے بٹھا لو 1 گھنٹے دا میں پابندہ سمجھ آ رہی نا اور یہ عالم دین کے لیے اس کی اجازت بھی اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے اور عالم دین واز کے پیسے بھی لے سکتا ہے صرف واز کے اس کی وجہ کیا ہے اگر وہ صرف واز کے ہی پیسے لے گا تو پھر بھی قوم کو فائدہ تو ہوگا نا اور اگر وہ نہیں کرے گا تو قوم کے ایمان کا کیا بنے گا ان کے مسائل کا کیا بنے گا لیکن نعت خان نعت خانی کے پیسے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ مسئلے مسائل دین کا مسئلہ اور ہے صرف اشعار کا مسئلہ اور ہے ہاں وقت کا اجارہ کرو تو پھر نقیب نعت خان عالم سبھی کر سکتے ہیں جو عالم ہوتا ہے یہ جب بھی کہیں جائے اور کہے کہ میں نے میلاد پڑھنا یا تقریر سنانی ہے آپ کو تو میں اتنے پیسے لے سکتا ہے آپ سے یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے اس بات کو اگر یہ نہیں لے سکتا تو پھر مولویاں دی تنخواہ کی میں دیو گے تنخواہ بھی تو بند تھی نا علماء کی مدرسین کی طرح کدھر جائیں گے توجہ ایسا بدرات کی یہ بالکل آپ اس بات میں اب کسی سے فتویٰ لینا چاہے دارالفتہ میں آپ کو فتویٰ مل جائے گا بیٹھے ہو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے عالم دین لے سکتا ہے اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نہیں یار عہدہ ہی پھیلا لو تو میں کہا تم پھر عالم بننا خرچہ تیرے تے میں کرنا صرف 1 مہینہ تو دنیا شہراں چل کے تقریراں کرنیاں نے تینوں لگ لو جائے گی انشاءاللہ سارا چانن ہو جائے گا بالکل جا سکتا ہے اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آیا 5 گھنٹے گاڑی بگا کے بیوی بچے شادیاں بیاہ سارے چھڑ کے ہی آئے بیٹھے ہیں سمجھ آ رہی ہے جی چلو اگلی گل آپ پہ سمجھ جائے جی سبحان اللہ جائز ہے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ لوگ لفظ عاشق رسول پر اعتراض کرتے ہیں محبت رسول ٹھیک ہے لیکن عشق رسول کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے یہ جو ایسا اعتراض کرتا ہے وہ خود ہی مناسب حرکت نہیں کر رہا چونکہ محبت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ لفظ بالکل مناسب نہیں ہے وہ کیڑا ایڈا حضرت ویس کرنی تو بھی اگے بندہ کو سانو بھی بخاؤ نا وہ کیڑا ایڈا عشق والا جنوں ایڈا ہی جناب علی تقوی دا فلڈ آیا ہے سانو بخا دیو میں انہوں ویکھاں سی کہ بالکل ایسے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں جب محبت اپنے عروج کو پہنچے تو عشق بن جاتا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی بالکل یہ آپ نے آپ کو عاشق رسول کہنا یا کسی کو اور کہنا کہ کیا منع ہے کس نے منع کیا یہ اور پھر مزے کی بات یہ علماء ملت اسلامیہ کی کتابیں پڑھیں اس کے اندر یہ لفظ بالکل معمول رہا ہے مستعمل رہا ہے بالکل اس میں موجود ہے تو اس کو اگر کوئی وجہ ہے تو وجہ بتاؤ تو جو ہے نا سب حضرات کی یا کسی نے منع کیا ہو تو بتاؤ نہ وجہ ہے نہ منع ہے تو پھر تجھے اچھا نہیں لگتا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا تجھے تو بہت کچھ اچھا نہیں لگتا تو خیر اس لفظ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو منع کر دیا جائے آخری بات وہ یہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور وہ ادھر بھی لکھا ہوا تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھنے پر بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے آپ ایسے چلے جائیں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ چلے جائیں قدموں والی جانب جہاں سلام کر کے باہر نکلتے ہیں آپ اوپر دیکھیں لکھا ہوا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اب آپ چلے اوتھے علیہ کا ایک کوئی نہیں لفظ
الا لکھیا ہے. میں کہا چلو علی کا 1 منٹ واسطے کٹ دے. میں کہا سارے سعودیہ دے مولویوں نو آکھو آ درود کتوں کڈیا جے, جتوں اے نکلیا ہے نا اوتھوں ہی ساڈا نکلیا ہے تے صرف اسی علی کا وچ پایا ہے. یہ بھی بہت ہی تکلیف ہے تے اے بھی تہاڈا شوق پورا کر دیاں. سمجھ روضہ رسول تے دیکھو گے تو ٹھیک ہے, بولو تو صحیح نا, آخر کدھروں تو آیا ہے نا. آپ ایسے کریں ترمذی شریف اٹھائیں, اس کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور میں بالکل چھوٹی عمر میں حضور کے ساتھ جب مکہ شریف میں کہیں ارد گرد جاتا نا وادیوں میں, فرماتے نے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جب نبی اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا, اور یہی لفظ ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ آ گئے, آپ پر درود بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو. میں کہ جڑے درودی پتھر نو سمجھ آ گئی, پتھر دے اللہ تینوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی نہیں. اور پھر اگلی بات ایک حوالہ دے دوں, یہ ویڈیو بن رہی ہے, اگر کسی کو نہ نظر آئے اے دیکھو میں ویڈیو دا اشارہ کیتا, اے علماء آ سٹیج ایک گواہ ہے, اسی تانوں وکھا دیاں گے. اس تو میں نہ سخت لہجہ اپنایا ہے نہ میں کچھ گل کیتی ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات جی. اے جڑے تبلیغی جماعت آ نال ہی ایتھے مرکز پیچھے میں ویکھ کے آیا, انہاں نو آکھو او جڑی کتاب تو درس دیندے ہو, دیکھو نا ہوں بندہ گل تو کرے تو کسی ٹنگ دی تو کرے نا جی. میں کہ یار وہ جڑی فضائل اعمال ہے نا وہ ایک پورا چیپٹر ہے فضائل درود کیا ہے, وہ کھول جے تینوں 20 تو زیادہ سیگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دے نام ملن. ویسے پچھلے 7 سال کے لیے انہوں نے بیچ میں سے نکال بھی دیا تھا, یہ تہاڈی اصلاح واسطے دس دیواں, لیکن علماء نے منڈیا ہے نا دوبارہ پھر چھاپ دیتا. سبحان اللہ, یہ بھی میں تانوں خوشخبری دے دیاں, دوبارہ پھر چھپ گیا. واہ بھائی واہ, اسی کو چھڑنا پلا. میں آگیا بھی تسی دسو تہاڈیاں کتاباں کیویں آ گیا ہے, یعنی تسی لکھو تو ٹھیک ہے, اے الصلاۃ اچھا علیک یا رسول, یہ بھی بیچ جے. اور قدیم اگر چھاپا کسی کے پاس ہو, اور میرا خیال ہوگا ہے آپ کے پاس, قاری یونس صاحب دے کول میں دوبارہ آنا ہی نہیں پڑا, سار گیا ہے. اس کے اندر بھی درود لکھا. او بھائی جان یہ کہنا کہ یہ تھا ہی نہیں, جو چیز نبی کے دور میں نہیں ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, تو میں کہا تو تھا, اگر نہیں میں کہا چل نبی کے دور میں جو چیز نہیں ہے تو پھر تو ہی دوڑ جا یار, تو ادھر امب لینا آیا ہے کس طرح ہے, ایویں قوم نو تفرقہ بازی چ پائے ہی, ایویں حضور تے اعتراض کری جانا, کو خدا دا خوف کر لے یار. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی. تو یہ درود پاک آپ کسی بھی عالم دین کی کتاب اٹھا لیں اور یا فتویٰ لے لیں کسی سے, وہ اس کو منع نہیں کرے گا. ہاں یہ چند جاہل ہوتے ہیں اے جڑے فیس بکاں تے مولوی ہوندے نا, چلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے, یہ انہاں نوں دا کہاں ہے جی ہمیں دکھاؤ جی. میں آکھیا بھی ایتھے ویکھ لا اللہ دے بندے, سارے تیرے مسئلے حل ہو جان گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھا کریں, اور جو سیگا آپ کو یاد ہو سیگے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے, آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.